والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم نے سورہ زمر کی تلاوت کی ہے اور سورہ مؤمن کی تلاوت کی ہے. زمر کا معنی جماعت ہوتا ہے اور اس میں دو گروہوں کا یعنی دو جماعتوں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک جہنمیوں کی جماعت اور ایک جنتیوں کی جماعت. اس صورت کے آخری رکوع میں ہے وسیق الذین کفروا الی ربہم زمرا. تو زمر سے مراد گروہ یا جماعت ہے. اس صورت کا آغاز جو ہے وہ ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس میں حامیم نہیں ہے، حالانکہ اس طرح کی شروع ہونے والی دیگر 6 صورتوں میں لفظ حامیم سے عبارت شروع ہوئی ہے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. تو اس میں حامیم نہیں ہے. یہ قرآن مجید کے صداقت کی بھی دلیل ہے اور قرآن مجید کی صحیح ترین حفاظت کے ہونے کی بھی دلیل ہے کہ ظاہر یہی لگتا ہے کہ یہاں بھی حامیم ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے نازل نہیں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، تو کسی نے اس میں اپنی عقل کو دخل نہیں دیا، اپنی رائے کو دخل نہیں دیا. جیسا نازل ہوا ہے ویسا ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو آغاز ہوتا ہے کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ آہستہ آہستہ ترتیب کے ساتھ نازل ہونے والی کتاب ہے جو اللہ عزیز و حکیم کی طرف سے نازل کی گئی ہے. تنزیل کہتے ہیں ترتیب کے ساتھ نازل ہونے میں، اور انزال کہتے ہیں یکبارگی نازل ہونے کو، یعنی نازل ہونا اکٹھی نازل ہونا. اور تنزیل کہتے ہیں آہستہ آہستہ نازل ہونا. سابقہ آسمانی کتابوں کے مقابلے میں قرآن مجید فرقان حمید کا ایک یہ بھی فرق ہے اور یہ بھی حضور کی محبوبیت کی دلیل ہے کہ 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید نازل ہوا. اس سے پہلے زبور اللہ نے حضرت داؤد کو یکبارگی عطا فرمائی. تورات طور پر گئے تھے اور لوح الواح پر یعنی تختیوں پر لکھی ہوئی ملی، اور انجیل اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب اطہر پر مکمل نازل کر دی. لیکن قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے 23 سال میں حضور کے اعلان نبوت کے 23 سالوں میں اس کو جستہ جستہ ترتیب وار نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو یکبارگی بھی نازل فرما دیتا، لیکن اس امت پر اللہ کی بڑی شفقت اور بڑی محبت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت پر اللہ نے بڑے ناز اٹھائے ہیں، بڑے لاڈ کیے ہیں. اب دیکھیں شراب کا حکم ہے. شراب عرب بہت پیتے تھے. اگر یکبارگی ان کو روک دیا جاتا تو ان کو بڑی مشقت ہوتی اور تو اللہ نے آہستہ آہستہ 3 درجوں میں پہلے کہا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، پھر کہا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اور آخر میں پھر کہا کہ جو ہے وہ شراب حرام کر دی گئی. تو اللہ نے تدریجاً احکامات نازل فرمائے. تو یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی شفقت اور محبت بھی ہے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جبریل امین بھی اس بات کے خواہش مند تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بار بار آتے رہیں. 23 سال حضور کی خدمت میں آتے رہے. حسن رضا خان صاحب نے اپنی ایک نعت میں اس بات کو اس طرح نظم کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، یعنی سرکار کی ملاقات کے بغیر جبریل امین کو اگر آرام آ جاتا، چین آ جاتا، یوں نہ آتے جبرائیل بار بار سدرا چھوڑ کر. کہ بار بار 23 سال مسلسل آتے جاتے رہنا
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری ملاقات کے وقت میں جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کے بعد قیامت تک میں کسی کے لیے دنیا پہ نہیں آؤں گا۔ شب قدر کو آتا ہے، جبریل امین تشریف لاتے ہیں، لیکن کسی کے پاس نہیں آتے، کسی ایک شخص کے پاس متعین۔ حضور کے بعد دروازہ وحی کا بند ہو گیا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عزیز، عزیز کا مطلب ہوتا ہے غالب، یعنی ہر فیصلہ نافذ کرنے پر غالب ہے وہ، اور اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں، حکیم ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے خالص ہو کر اسی کے لیے دین کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایسا، اللہ غیرت والا ہے، اللہ سب سے بڑھ کر غیرت اور عزت والا ہے۔ وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی عبادت میں کسی کو ذرا سا بھی شریک کیا جائے۔ ایک عام شریف انسان اپنی بیوی میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین جو سب سے بڑا غیرت والا ہے، وہ اپنی عبادت میں کیوں کر کسی کو شریک کر سکتا ہے؟ جب پیدا کرنے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، انسان کی مشکلیں دور کرنے والا وہ ہے، انسان کی ہر حاجت کو پورا کرنے والا وہ ہے، تو پھر وہ کیسے گوارا کرے کہ وہ کوئی اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر دے، اس کی خدائی میں کسی کو شریک کرے؟ تو بڑا غالب ہے اور بڑا اس میں غیرت والا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شرک کو تو معاف نہیں کروں گا، باقی جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ اللہ سن لو، للہ الدین الخالص، دین اللہ ہی کے لیے خالص ہے۔ ذرا سی ملاوٹ آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیتا ہے۔ نماز اللہ کی کتنی بڑی عبادت ہے، جنت کی چابی ہے، لیکن کوئی بندہ نماز پڑھتے ہوئے آئے اس نیت کے ساتھ کہ لوگ اس کو دیکھ کر کہیں کہ یہ بڑا نمازی ہے، اس کی ساری عبادت غارت، اس کی ہر عبادت غارت، وہ نماز جو اس کو جنت میں لے جانے والی تھی اب اس کو جہنم میں لے جائے گی۔ تو اس صورت میں بنیادی سبق یہی دیا گیا ہے کہ دین اللہ کے لیے خالص کرو۔ انسان کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات میں نشانیوں کو بھی بیان فرمایا ہے، اور ایک بات یہ بیان فرمایا جس کو سائنس نے اب آ کر ڈسکور کیا ہے کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، تین پردوں میں، تین اندھیریوں میں ماؤں کے پیٹ کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ ایک تو باہر کا جسم کا پردہ، پھر اس کے بعد ایک اور تھیلی، پھر اس کے بعد ایک اور تھیلی، جس کے اندر تین غلافوں میں، تین اندھیریوں میں انسان لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم، لوگو یہ ہے تمہارا رب، لہ الملک، بادشاہی اسی کی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فانا تصرفون، تو کہاں پھرے جاتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے توجہ کروائی، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم یہ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی برسایا، فسلکہ ینابیع فی الارض، تو اس نے زمین میں اگنے کے راستے پیدا فرمائے۔ یعنی حدیث شریف کے اندر ہے کہ جتنے بارش ہوتی ہے، بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے، ہر قطرے کے ساتھ، اور وہ فرشتہ رب سے پوچھتا ہے کہ اس پانی کے قطرے کو نالی میں بہا دینا ہے، اس کو کسی چٹانی زمین پر بہا دینا ہے، یا کسی زرخیز زمین میں ڈالنا ہے، یا کسی شور والی زمین میں ڈالنا ہے۔ اور پھر بارش کو تم دیکھو تو خود بارش کہا جاتا ہے کہ بارش جو ہے جب آسمان سے نازل ہوتی ہے اس وقت اس کی رفتار 500 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ یہ آپ کی کنکریٹ کی جو چھتیں ہیں یہ اس کا بوجھ نہیں سنبھال سکتی، یہ اس کو ایسے سوراخ کر دیں گی جیسی گولی سوراخ کرتی ہے۔ لیکن اللہ نے یہ نظام کیا کہ جب وہاں سے بارش کے پانی قطرے چھوٹتے ہیں تو یہ باہم ٹکراتے جاتے ہیں، یہ سیدھے نیچے نہیں آتے، بارش یوں اس طریقے سے ایک دوسرے کو ٹکراتے ٹکراتے اس کا زور ٹوٹتے 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 یہ آتا ہے، اور تب جا کر یہ انسان کی برداشت کے قابل ہوتا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے تمہارے لیے کیسے انعام اور کیسی رحمتیں نازل فرمائیں۔ پھر اس بارش کو جو زمین میں اس کے راستے بناتا ہے، ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانه، پھر وہ اس سے تمہارے لیے وہ نکالتا ہے مختلف قسم کی زراعت، مختلف قسم کے پھل اناج۔ ایک ہی بارش ہے، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی مٹی ہے، کوئی چاول بن جاتا ہے، کوئی چنا بن جاتا ہے، کوئی گندم بن جاتی ہے، کوئی مٹر بن جاتا ہے۔ پھر پھلوں میں دیکھیے، پھلوں کے اندر کتنی ندرتیں ہیں، یعنی تربوز ایک ہمارے زمانے کا پھل آیا ہوا ہے، باہر سے سبز ہے، اندر سے سرخ ہے، بیج اس کے سفید سیاہ ہیں۔ یعنی دیکھو تو صحیح تم اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو، انار کو دیکھو، قدرت کا شاہکار ہے، اندر بیج ہے، اس کے اوپر شیرے والا
غلاف بنا ہوا ہے، پھر ان کے اندر ایسے پارٹیشن کی باریک باریک پردے رکھے ہوئے ہیں، کوئی سفید انار ہے، کوئی سرخ انار ہے، کوئی کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، بارش کا پانی. تو اللہ تعالیٰ اس پر توجہ کرواتا ہے کہ لوگوں اس سے اپنے رب کی قدرت کو پہچانو اور رب کے آگے جھک جاؤ. پکاتا ہے تمہارے لیے زراعت اگاتا ہے. ثم یہیج فطراہ مصرا، پھر آہستہ اس کو پکا کر پیلا کر دیتا ہے. ابھی گندم کے پکنے کے دن ہیں، آپ جائیں ایسا لگتا ہے زمین پر سونا بچھا ہوا ہے. ثم یجعلہ حطاما، پھر اس کو بھوسا بنا دیتا ہے. ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، اس میں ضرور نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے قرآن مجید میں مثالیں بیان فرمائی ہیں، اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں کہ شاید یہ قوم اس سے نصیحت حاصل کرے. قرآنًا عربیًا، یہ عربی زبان کا قرآن ہے. غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. لعلہم یتقون، شاید کہ تم اس سے سمجھو. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلام للرجل. اب اللہ تمہارے سامنے مثال بیان کرتا ہے مسلمان کی اور مشرک کی. فرمایا کہ ایک شخص تو وہ ہے جو کئی مالکوں کا، کئی آقاؤں کا غلام ہے. یعنی ایک شخص ہے، وہ ہمارا بھی غلام ہے، اس کا 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 بھی غلام ہے. اب ہم نے کہا ادھر جاؤ، اس نے کہا ادھر جا، اس نے کہا ادھر جا. وہ بیچارہ پریشان ہی رہتا ہے. اب ہندوؤں کے 600 خدا ہیں، 6000 خدا ہیں. کوئی ان کو کہتا ہے کہ تو فلاں بدھ کے پاس جا، کوئی کہتا ہے فلاں کے پاس جا، کوئی کہتا ہے فلاں کے پاس جا. ایک ہی حاجت کے لیے کتنے خداؤں کے پاس جاتے ہیں. اور ایک وہ ہے ورجلا سلما لرجل، اور ایک غلام وہ ہے جو صرف ایک ہی کا غلام ہے، جو اس کو کہتا ہے، کتنا قطعیت کے ساتھ اس کو سیدھا راستے پر چلاتا ہے ایک کا. تو وہ بندہ اچھا ہے، وہ غلام اچھا ہے جس کا ایک ہی مالک ہے، یا وہ اچھا ہے جس کے کئی مالک بنے ہوئے ہیں؟ تو مشرکوں کے وہ کئی مالک ہیں، ہمارا ایک رب ہے، ہم ایک رب کے ماننے والے. اللہ نے ہمارے لیے آسانی فرمائی ہے. اللہ کا حکم اس کے رسول کے ذریعے ہم سے پہنچا، اور جب اللہ کا حکم ہونا ثابت ہو گیا تو ہمارے لیے یکسوئی ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، 24واں پارہ شروع ہو گیا. رب نے فرمایا کہ کیا اللہ اس کے لیے کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ہے. ارشاد فرمایا کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، اس کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری پہنچتی ہے، ہمیں سب کو تجربہ ہے. بستر پہ پڑے ہیں، تکلیف ہو گئی، بخار ہو گیا، ہائے اللہ، یا اللہ شفا دے دے، مولوی صاحب دعا کریں، بیٹا دعا کرو، اماں دعا کر، بیٹی، کیسے پکارتے ہیں. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَفَّ اللَّهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ. اور پھر جب وہ تکلیف اس سے ہم دور کر دیتے ہیں اور اس کو نعمت عطا فرماتے ہیں، کہتا ہے یہ تو میرے علم کی وجہ سے، کاروبار میں منافع ہو گیا کہ میرا کمال ہے، صحت ہو گئی، میں نے فلاں ڈاکٹر سے علاج کرایا، تو یعنی تکلیف میں رب کو پکار رہا ہے، شفا ہو گئی تو توجہ ادھر ادھر ہو گئی. بل ہی فتنہ، یہی آزمائش ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں. قل، فرما دیجیے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے غلاموں، یا عبادی، اے میرے بندو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جو حضور کا غلام ہے اس کے لیے یہ خوشخبری ہے. ہمارے امام اس لیے کہتے ہیں غم نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. یا عبادی، یا جو ضمیر ہے متکلم میرے لیے، یہ اللہ نے اپنے نبی کو کہا. قل، تم فرماؤ، یا عبادی، اے میرے غلاموں، اے میرے غلاموں. اللہ کے بندے تو سارے ہی ہیں، مشرک بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سارے ہیں، لیکن امان اللہ کے نبی کے غلاموں کے لیے ہے. قل یا عبادی، تم فرماؤ کہ اے میرے غلاموں، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنہار بڑا مہربان ہے. آخر رکوع میں وہی فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور سارے کافروں کو ہانکا لگا کر گروہ کی صورت میں جہنم کی طرف لایا جائے گا. حتی اذا جاؤہا، جب وہ جہنم کے کنارے پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتہا، اور جہنم کے فرشتے ان سے کہیں گے الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں تلاوت کرتے تھے.
وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور وہ تمہیں ڈراتے تھے آج کے اس دن کی ملاقات سے. قالوا، تو وہ کافر اس دن کہیں گے بلا، کیوں نہیں آئے تھے. ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اب ان کا جو کفر ہے وہ ان کے لیے واقع ہو گیا. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، انہیں کہا جائے گا دروازوں میں جہنم کے داخل ہو جاؤ، اب ہمیشہ تمہیں یہاں رہنا ہے. فبئس مثوى المتکبرین، کتنا برا ٹھکانہ ہے ان تکبر کرنے والوں کے لیے. یاد رکھیے کہ یہ جو کفر ہوتا ہے، یہ اس کی جو اساس ہے، اس کی ڈیپتھ میں، اس کے روٹس میں غور کریں تو یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی نبی ایک بات کہہ رہا ہے لیکن نبی کے مقابلے میں وہ کہتا ہے کہ میری عقل زیادہ اچھی ہے، تو بنیاد اس کی تکبر ہے. نبی کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں جو کفر کو اختیار کرتا ہے دراصل اس کی بنیاد اس کا تکبر ہوتا ہے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، اور متقی لوگ ان کو رب ان کا لے کر آئے گا جنت کی طرف جماعت بنا کر. حتی اذا جاؤها، جب وہ وہاں پر آئیں گے جنت کے دروازوں پر. فتحت ابوابها، اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، اب جنت کے فرشتے ان کو کہیں گے سلام علیکم طبتم، تمہیں پاکیزہ سلام ہو. فادخلوها، اب جنتوں میں داخل ہو جاؤ خالدین، ہمیشہ کے لیے. وقالوا، تو جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، سب خوبیاں، سب تعریفیں، سب بھلائیاں، سب بڑائیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ ہم سے پورا فرمایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جس میں ہم جیسا چاہیں وہ جنت میں رہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو عمل کرنے والوں کو کتنا اچھا عمل اجر عطا فرمایا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور اس دن تو دیکھے گا فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو ننگے پیر اٹھائے ہوئے چل رہے ہوں گے. یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح حمد کرتے ہوئے پڑھتے ہوں گے. وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وقیل، اور انہیں کہہ دیا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کی. سورہ مومن تلاوت کی. ارشاد ہوا وہی حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والوں علیم کی، یہاں وہاں حکیم بیان کیا گیا، علیم علم والے غالب حکمت والے اللہ کی طرف سے یہ نازل کیا گیا ہے. غافر الذنب، جو گناہوں کا معاف کرنے والا. وقابل التوب، اور توبہ کا قبول فرمانے والا. شدید العقاب، شدید سزا دینے والا. ذی الطول، جس کی رحمت بہت وسیع. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الیہ المصیر. اس میں ارشاد فرمایا گیا فرشتے بندوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہوں گے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، استغفار کریں گے کہ اے اللہ ان کو معاف فرما. آگے ارشاد فرمایا کہ رفیع الدرجات، بلند کرنے والا درجوں کا. ذو العرش، عرش والا. یلقی الروح من امرہ ربہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق، ضرور وہ ڈراتا ہے ملاقات کے دن سے. اب یہاں طلاق کا لفظ استعمال ہوا ہے ملاقات کے لیے. اب یہ تھوڑا سا فرق ہے. ایک ہوتا ہے طلاق، طلاق جیسے شوہر بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، طلاق. اس طلاق کا لفظی معنی ہے آزاد کر دینا، اور تا کے ساتھ طلاق کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا. تو عربی اتنی نازک زبان ہے کہ اس کے اندر ایک لفظ کے ذرا سے تغیر اور تبدل سے معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. طلاق تا کے ساتھ ملاقات، اور طلاق جدا کر دینا، آزاد کر دینا. تو انسان کو چاہیے کہ قرآن مجید کو اس کے حروف کی رعایت کے ساتھ ادا کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے احوال کو پھر یہاں بھی اللہ نے بیان فرمایا. اس میں ایک آیت اگلے رکوع میں بیان فرمائی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. کسی شخص کو کوئی پریشانی یا دشمنوں سے اندیشہ ہو تو ان کا تصور کر کے اس آیت کا پڑھنا یہ بہت ہی مجرب المجرب ہے حفاظت کے لیے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتُ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مکروں سے، ان کی چالوں سے، ان کی شرارتوں، ان کی خباثتوں، ان کے فسادوں، ان کے دشمنوں سے ان کو بچایا. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتُ مَا مَكَرُوا، اللہ نے ان کے بری چالوں سے ان کو محفوظ فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی پیدائش کی بات بیان فرمائی. پھر فرمایا کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے.
اور ایمان اور اچھے عمل کرنے والا اور گنہگار یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک قیامت آیا چاہتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اکثر لوگ اس کو مانتے نہیں۔ وقال، اور تمہارے رب نے کہا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، اور دعا کو عین عبادت قرار دیا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت سے منہ پھیریں گے وہ ہم میں سے اس کو میں اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں داخل کروں گا۔ وہ ایسا کریم رب ہے کہ اس سے جتنا مانگا جائے وہ خوش ہوتا ہے، اور جو نہ مانگے اس کو اللہ نے عبادت سے منہ پھیرنا کہا ہے، اس لیے دعا کو اصل عبادت کہا گیا ہے۔ یہ جو دعا ہوتی ہے یہ اصل عبادت ہے، یہ عبادت کی روح ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے الدعاء ہی العبادہ، یہ دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور ایک دعا میں، ایک حدیث میں فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ کتنے نادان لوگ ہیں کہ جو دعا سے بھاگتے ہیں اور دعا سے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعا مانگنے کے سلیقے تعلیم فرمائے۔ هو الذی خلقکم من تراب، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر نطفہ سے پیدا کیا، ثم من علقہ، پھر لوتھڑے سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہیں بچے کی صورت میں اس نے نکالا ماں کے پیٹ سے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر اس نے تمہیں طاقت کی انتہا تک پہنچایا، ثم لتبلغوا شیوخا، اور پھر تم میں سے کچھ کو بڑھاپا عطا کر دیا، بوڑھا بنا دیا، ومنکم من یتوفی من قبل، اور کسی کو بڑھاپے سے پہلے ہی موت دے دیتا ہے، ولتبلغوا اجلا مسمى، اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک زندگی دیتا ہے، ولعلکم تعقلون، هو الذی یحیی ویمیت، وہی ہے جو تمہیں جلاتا یعنی زندگی دیتا اور موت دیتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی بات کا فیصلہ فرمائے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس طریق پر آج ہم نے سورہ مومن کو مکمل کیا۔ قرآن مجید کی تراویح کے خلاصے کی آج یہ آخری نشست ہے، کیونکہ کل جو ہے وہ ہم سوال جواب کی نشست رکھیں گے۔ اعتکاف کے مسائل آپ حضرات کے ذہنوں میں کوئی سوال ہوں، کوئی جواب ہوں تو کل اس کے لیے نشست ہوگی، اور پرسوں سے شبینہ شروع ہو جائے گا، اور تراویح کے ختم ہونے کے ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد شبینہ شروع ہوگا۔ 2 شبینے ہماری مسجد میں الحمدللہ ہوتے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد کا یہ حکم ہے کہ 2 شبینے کیے جائیں۔ پچھلے سال ناغہ ہوا، لیکن اس سال 2 شبینے ہوں گے۔ ایک 3 روزہ شبینہ ہوگا پہلا، اور پھر بعد کا 6 روزہ شبینہ ہوگا۔ کل 9 دن میں 2 شبینے قرآن مجید کے ختم ہوں گے۔ آپ کے مدرسے کے بچے قرآن مجید سناتے ہیں، ایک تو ان کی تربیت ہوتی ہے، ایک ان کا اعتماد بڑھتا ہے، ان کی جھجک دور ہوتی ہے، قرآن مجید کا ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے، اور جو معتکفین ہیں ان کے لیے روحانی غذا کا بندوبست کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے لیے حکم یہی ہے کہ جتنا پڑھنے والے کو ثواب ہے اتنا ہی سننے والے کو ثواب ہوتا ہے۔ تو پڑھنا صحیح جانتے بھی نہیں بہت سارے لوگ، اور سستی بھی ہوتی ہے، تو میں سن لیں، چونکہ شبینہ ہوتا ہے، کئی بندے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو شبینے میں رخصت ہے کہ آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، کھڑے ہو کر پڑھیں۔ جب آپ کھڑے کھڑے تھک جائیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے بیٹھے تھک جائیں تو کھڑے ہو جائیں۔ تو شبینے میں ضرور شرکت فرمائیں، اس میں رغبت کیا کریں۔ غیر معتکفین بھی آ سکتے ہیں، اور آتے ہیں، کئی لوگ آتے ہیں، تو آیا کریں۔ بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، بالواسطہ بھی آپ اس نیکی بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ اور اس لیے کل جو ہے وہ صرف سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ اعتکاف کے حوالے سے سوال جواب ہوں یا کوئی اور آپ کے ذہنوں میں سوال و جواب ہوں تو وہ کریں، اور انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد ہمارا جو درس قرآن مجید کا سلسلہ ہے وہ دوبارہ شروع ہوگا۔ درس کا سلسلہ وہیں سے ہوگا، اور تفصیل اسی میں بیان کی جا سکتی ہے۔ یہاں تو خلاصہ ہوتا ہے، درمیان درمیان سے ایک ایک آیت کا ہم بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن حکیم کے صحیح پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ذوق و شوق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم اللهم زين أخلاقنا بالقرآن العظيم اللهم نجنا من النار بالقرآن العظيم اللهم هدايتنا بهداية القرآن العظيم اللهم نجنا من النار بالقرآن العظيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة بالقرآن العظيم صلى الله تعالى على حبيب خير خلقه سيدنا ومولانا محمد